خاطر رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے مدینہ کو 2 گنا برکتیں عطا کر، تو ہمارا یہ وجدان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اب یہاں پہ 2 گنا برکتیں ہیں مکہ کی نسبت۔ مکہ میں 1 لاکھ ہے تو یہاں پہ 2 لاکھ ہے۔ اور اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرد محبت میں یہ دعا 5 مرتبہ مانگی۔ اگر ہم 5 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 2 گنا برکتوں کے حوالے سے، تو گویا کہ 10 لاکھ نیکیاں ہیں مدینہ طیبہ میں، ہر عمل پہ 10 لاکھ گنا نیکیاں ہیں۔ تو اتنی نیکیاں تو مدینہ طیبہ کے میں ہیں، میرے نبی کی زبان اقدس سے جو نکلا وہ ہو کے رہا۔ تو اب یہ اتنی بڑی نیکیاں، جس کو یہ ڈر لگتا ہو یہ بات کرنے میں، وہ سوچے کہ یار یہ کیسے مطلب ہو سکتا ہے، ناممکن ہے، عقل مانتی نہیں ہے، تو اس کام عقل کو میں یہی کہوں گا کہ آپ صرف اتنا سوچ لیں کہ میرے نبی کی سخاوت کتنی ہے، اپنے امتیوں سے پیار کتنا ہے، اور بخشش کے دھارے کس طرح چلتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے کیسے ہیں، اندازہ کیجئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ اگر سیاستہ کی روایت درج کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کو جو شخص غسل دیتا ہے، مرد ہو یا عورت، اسے جو غسل دینے والا ہے اس کی شان یہ ہے، رب کائنات جل وعلا اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جیسے پہلے دن ماں کے پیٹ سے جنم لیا، اس طرح وہ گناہوں سے پاک تھا۔ اللہ اس بندے کو جس نے کسی بھی بندہ مومن کو، مرد ہو یا عورت، اس کو غسل دیا، اتنا اجر تو اس کے لیے ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے جنازے کے ساتھ جو چلا جاتا ہے، وہ جنازہ مرد کا ہو یا عورت کا، نیک ہو، صالح ہو، بندہ مومن ہو، کلمہ طیبہ پڑھ چکا ہو، مسلمان ہو۔ تو یاد رکھیں، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھا، مومن اسے کہتے ہیں جس نے دل و جان سے اللہ کے نبی کے ہر عمل کو پسند کر لیا، اور سرکار سے والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار اس انداز میں کیا کہ جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو وہ تیار ہے۔ وہ صرف زبان کی حد تک نہیں ہے، خرد میں کہہ دی تھی لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کا دل حقیقت میں ایمان اس کے دل میں آ جاتا ہے، وہ پیکر محبت بن جاتا ہے، اللہ کے نبی کے ایک عمل کو وہ اپناتا ہے، ایسا بندہ مومن ہے۔ تو رب کائنات جل وعلا کے قرآن پہ یقین رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، قبر کی زندگی پر ایمان رکھنا، دل و جان سے یقین رکھنا، میدان حشر میں کیا ہوگا، صراط سے کیسے گزریں گے، یہ ساری باتیں ان کو دل و جان سے یقین کر لینا، اسے بندہ مومن کہتے ہیں۔ مومن کے جنازے کے ساتھ چلنے والا شخص، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس پہ اگر اس کے گناہوں کی پاداش میں جہنم واجب ہو چکا ہو، 40 قدم وہ اللہ کے نیک بندے کے جنازے کے ساتھ چلے تو اللہ اس کے مقدر کو بدل دیتا ہے، جہنم سے نکال کے جنتی بنا دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے! اب اس سے اندازہ کیجئے کہ یہاں پہ وافر مقدار میں اجر کے مراتب کس طرح بڑھتے ہیں۔ آگے چلتے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بندہ مومن مرد ہو یا عورت، اس کے جنازے میں شامل ہونے والوں کو اتنا اجر ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے، گویا کہ 1 قرات اجر صرف جنازہ پڑھنے والوں کو ملتا ہے۔ اب 1 قرات کتنا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 قرات کتنا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ جتنا۔ اب بندہ اپنی جھولی اللہ کے ہاں پھیلاتا ہے کہ مالک اس جھولی میں اپنی رحمتیں برکتیں ڈال دے۔ جھولی تو ایک معمولی سی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 فٹ ہو جائے گی۔ 2 فٹ کی جھولی میں احد پہاڑ کیسے آ سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ ایک پتھر بھی بندے کی جھولی میں نہیں آ سکتا، بندہ پتھر اٹھا بھی نہیں سکتا، اتنے وزنی پتھر۔ 7.5 کلومیٹر لمبا، 3.5 کلومیٹر چوڑا، 3.5 کلومیٹر ہی اس کی بلندی۔
اتنا اجر تو اس بندے کے حصے میں آنا ہے جس نے نماز جنازہ ادا کیا. اور یہاں مسجد نبوی میں، حرم کعبہ میں ہم جو جنازہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد تقریباً کوئی نہ کوئی جنازہ ہوتا ہے، کسی بچے کا، کبھی مرد کا، کبھی عورت کا، کبھی اجتماعی جنازہ ہوتا ہے. بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اب ان کا اجتماعی ہم جنازہ پڑھتے ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں. بعض لوگ ابھی اسی کشمکش میں ہے کہ عورت جنازہ پڑھ سکتی یا نہیں پڑھ سکتی. یقیناً پڑھ سکتی ہے، نماز ہے، جنازہ ایک دعا ہے اللہ کی بارگاہ. تو پتہ یہ چلا اتنا اجر تو اس بندے کو ملتا ہے جو کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہے. اسے احد پہاڑ جتنا اجر صرف جنازے میں شمولیت کا ملتا ہے. اگر ہم مکہ میں ایک جنازہ ادا کرتے ہیں تو گویا کہ اس کا اجر وہ احد پہاڑ جتنا نہیں ہے، بلکہ 1,00,000 احد پہاڑ ہوں، اتنا اجر اس بندے کے حصے میں آئے گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ مدینہ طیبہ میں 10 لاکھ نیکیاں ہیں، اتنی برکتیں اللہ نے بڑھا دی ہیں. یہ عرفاء کی طرف سے، علماء کی طرف سے، خطباء کی طرف سے بیان کردہ روایت بیان کر رہا ہوں. تو اب یہاں پہ 10 گنا زیادہ، گویا کہ 10 لاکھ احد پہاڑوں جتنا اجر تو اس بندے کے حصے میں آ رہا ہے جس نے صرف نماز جنازہ ادا کی. مجھے بتائیے کہ برکتیں کتنی ہیں مدینہ میں. 10 لاکھ احد پہاڑوں جتنا اجر اس بندے کے حصے میں جس نے جنازے میں شرکت کی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے دفن کرنے میں میت کے ساتھ اس نے سلوک کیا اور میت کے ساتھ چل کے قبرستان تک گیا، اس کی اچھا یہ ہم پہنچ بھی گئے تھے ماشاءاللہ. یہ غالباً یہ صحابہ کے مکانات، یہ جو پہاڑ کے اوپر دائیں طرف دیکھیں، یہ پہلے وقت کے بنے ہوئے پتھروں کے مکان جہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے، جن کا میں نے تذکرہ کیا. یہ دیکھیں، اس کی تصویریں لینا چاہے لے لیں، اور اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے یہ عبرت کی جگہ ہے کہ ایسی گرمی میں جب پہ کوئی پنکھا نہیں، کوئی اے سی نہیں، یہ پتھر کتنے گرم ہوتے ہوں گے گرمیوں کے دنوں میں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قبیلہ یہاں پہ آباد تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبت والے تھے، اللہ کے نبی کے ایک فرمان پہ عمل کرنے والے تھے. اور یہ اکیلے ہی ہوا کرتے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر تو اکیلا ہی رہے گا، اور جب تیرا انتقال ہوگا تو تنہا ہوگا، اس وقت اکیلا ہی ہوگا، لیکن اللہ تیرے جنازے کے لیے غیب سے افراد بھیج دے گا جو تیرا جنازہ بھی پڑھائیں گے اور تجھے دفن بھی کریں گے. تو یہ وہ بستی ہے جہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے، ان کا قبیلہ آباد تھا. یہ دونوں سائڈوں میں بھی ہے، دونوں سائڈوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اب تو ماشاءاللہ یہ کھنڈرات ابھی باقی ہیں. میں یقین کریں ایک نظر جب ان پہاڑوں کو دیکھتا ہوں، اتنے پتھروں سے بنے مکانات کو دیکھتا ہوں کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ پتھر ٹھنڈے ہوں گے. گرمیوں میں تو آگ برسانے والے پتھر ہیں، اتنا گرم علاقہ ہوگا. مجھے سوچ کے بھی سچی بات ہے، ڈر لگتا ہے کہ ہم تو اگر ہمیں رہنا پڑ جائے تو شاید ایک دن بھی نہ گزار سکیں. تو ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ ہم کتنی آسائشیں، کتنی سہولتیں ہمیں ملی ہیں، مگر پھر بھی اللہ کا شکوہ کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ہے کیا. ہم تو اپنے پاکستان کا رونا روتے ہیں کہ بہت مہنگا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے وہاں پہ. سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان باقی ملکوں کے ساتھ جب کمپیریزن کریں گے، اتنا مہنگا ہونے کے باوجود آپ کو سستا لگے گا. اور یقین جانیے مجھے ملک شام جانے کا سفر طے کرنے کا موقع ملا، وہاں رہنے کا، وہاں اقتصادی فیض کا، وہاں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. میں نے وہاں پہ علماء کو دیکھا، 40 علماء سے مجھے الحمدللہ اقتصادی فیض کا موقع ملا. ملک شام کے 40 علماء، کوئی فقہ حنبلی کا امام تھا، کوئی فقہ شافعی کا، کوئی فقہ حنفی کا اور کوئی فقہ مالکی کا. یہ چاروں فقہ کے پہ عبور حاصل کرنے والے علماء بھی تھے جنہوں نے ہمیں پڑھایا. اور توفیق البوتی کے نام سے جو دمشق کی جامع مسجد کا امام اور خطیب ہے، اس نے بھی 2 لیکچر ہمیں دیے تھے.
تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے وہاں پہ جو غربت کا حال دیکھا، ملک شام کئی سالوں سے وہاں جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، ہمارے وہاں ہوتے ہوئے بھی اسرائیل کی طرف سے بمباری کی گئی، ایئرپورٹ کے جو رن وے تھے وہ سارے تباہ کر دیے، کوئی بھی جہاز وہاں پہ لینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر حلب ایک علاقہ ہے وہاں کا، تو وہاں ہمیں اس ایئرپورٹ سے واپس بھیجا گیا۔ تو یہ حالات تو وہاں پہ چل رہے ہیں، وہ لوگ اتنے غربت میں، اتنے مسائل میں ہیں، ان کی مدد کرنے والا بھی بظاہر کوئی نہیں ہے، کوئی اسلامی ملک بھی ان کی مدد نہیں کرتا، جبکہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علیکم بالشام، جب فتنوں کا دور عام ہو جائے تو تم پہ ضروری ہے کہ تم ملک شام چلے جاؤ۔ ملک شام میں وہی راہب تھا جس نے میرے نبی کی بشارت دی، میرے کریم آقا علیہ السلام کو پہچان لیا۔ ملک شام تجارت کا بہترین علاقہ تھا، مدینہ کے رہنے والے لوگ، مکہ کے رہنے والے لوگ ملک شام میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو اتنا وہ پیارا علاقہ، وہاں پہ اتنے مزارات ہیں، آپ باب صغیر قبرستان کی جب زیارت کریں گے تو بہت ساری زیارتیں وہاں ملیں گے۔ حضرت سیدہ نفیسہ جو مولا علی شیر خدا کی خادمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار پرانوار بھی وہاں پہ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے نسبت رکھنے والے ازواج مطہرات، ان کے مزار بھی وہاں پہ ہیں، اور اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ ابن مکتوم، ان کا مزار بھی وہاں پہ ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کی امت کے علماء، صلحاء، تابعین، بہت ساری تعداد میں وہاں پہ مدفن ہیں۔ ابن عساکر جنہوں نے تاریخ لکھی جس کی 80 جلدیں ہیں، وہ بھی وہیں پہ مدفون ہیں۔ بہت سارے وہاں پہ، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی وہاں پہ ہے، زراحت الایوبی علیہ رحمہ کا گھر مبارک بھی وہاں پہ ہے۔ جامع مسجد دمشق میں صحن کے اندر ایک گیلری ہے، اس گیلری کے اندر ایک مزار پرانوار ہے، اس مزار میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس موجود ہے، اور آپ کا جسم اطہر وہ کرب و بلا کے میدان میں علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اور وہ مزار بھی دیکھنے کے قابل ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت جنت نظیر مزار ہے۔ آدھے گھنٹے تک آپ سفر کر رہے ہیں۔ امام مالک بڑا سفر کرتے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ مدینہ طیبہ میں واش روم نہیں کرتے تھے، اتنی محبت والے تھے، پوری زندگی آپ نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، گھوڑے پہ سواری نہیں کی، حالانکہ سینکڑوں گھوڑے آپ کو خدمت میں پیش کیے جاتے، ہدیے کے طور پہ دیے جاتے، سینکڑوں لباس آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے۔ امام شافعی علیہ رحمہ یہاں ملنے کے لیے آئے، پڑھنے کے لیے آئے، وہ مکہ کے قریب ایک وادی میں رہتے تھے، وہاں سے یہاں آئے، تو یہاں آئے تو امام مالک علیہ رحمہ کا وہ غربت والا دور بھی دیکھا، پھر وہ جب بہت زیادہ مالدار ہو گئے اس وقت وہ دور بھی دیکھا، تو آپ نے ان کو دیکھا کہ 30 سے زائد لوگ آپ کو پروٹوکول کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ نے پوچھا کہ اے امام مالک، ایک وقت وہ تھا کہ آپ کے پاس لباس پورا سورا تھا، ایک لباس بھی مکمل نہیں تھا، آج اتنے ناز و نام میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ بس اے شافعی، لوگ آ کے ہدیہ کے طور پہ دے جاتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، میرا اتنا احترام کرتے، قدر کرتے کہ میں امام حدیث ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث سے بیان کرتا ہوں، تو میں اتنا احترام کرتا ہوں اس مدینہ شہر کا، کبھی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوا، یہ گھوڑے میں لوگوں کو ہدیہ کر دیتا ہوں، لباس بھی لوگوں کو میں ہدیہ کر دیتا ہوں۔ امام شافعی کو 30 لباس آپ نے پیرہن اپنے دے دیے، یہ مجھے گفٹ ملے تھے شافعی، یہ سب تیرے لیے۔ آپ نے استقبال میں باندھے ہوئے گھوڑے بھی امام شافعی کی خدمت میں پیش کر دیے، مگر وہ شاگرد تو تھے مگر اتنے سخی تھے، یہاں سے مکہ پہنچتے پہنچتے سب کچھ راستے میں تقسیم کر دیا۔ جب آخر پہ مکہ پہنچے، ماں استقبال کے لیے آتی ہے کہ اپنے عالم دین بیٹے کا استقبال کرو، تو ایک گھوڑے پہ وہ سوار تھے اور لباس بھی اتنا فاخرہ خوبصورت پہنا ہوا تھا۔ ماں ملنے سے گریز کرنے لگی، کہنے لگی کہ دنیا دار بیٹے سے میں کیسے ملوں جو دنیا کما کے آیا ہے، ایک گھوڑا لے کے آیا ہے اور اتنا زرد برد لباس پہنا ہوا ہے۔
इमाम शाफी कहने लगे अम्मी जान ऐसी बात नहीं है, मेरे पास तो 30 लिबास थे जो मैंने रास्ते में ही लोगों को गिफ्ट कर दिए, और मेरे पास सैकड़ों घोड़े थे, रास्ते में ही मैंने तकसीम कर दिए, ये तो सिर्फ एक बच्चा है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। तो फिर वाला ने प्यार के साथ कहा बेटा दुनिया जमा करने के लिए तुझे नहीं भेजा था, मैंने आखिरत के लिए भेजा था। कहने लगे अम्मी जान मैंने आखिरत में बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हासिल कर लिया है, अब मैं भी ऐसे मर्तबे पे फायज हो चुका हूँ कि रोज़ाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होता है। तो फिर माँ इस बात पे खुश हो गई। वो माएँ थी जो अपने लफ्ते जिगर को इस तरह तालीम के लिए भेजा करती थी। तो मैं बात कर रहा था इमाम मालिक रहमा, वो सारा दिन पेशाब नहीं करते थे, बस दिन में एक बार हदूद हरम से बाहर जाके पेशाब करते, उसमें भी एक पाँव हदूद हरम के अंदर रखते और दूसरा पाँव हदूद हरम के बाहर रखते और पेशाब हदूद हरम से बाहर करते। लोगों ने पूछा हुजूर इतनी तकलीफ क्यों बर्दाश्त करते? कहते कि बस मेरी तलब है कि जब मुझे मौत आए तो मैं मदीने में हूँ, इसलिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे जिससे हो सके मदीने में मरे, कुन तो लोगों शफिया में उसकी सिफारिश करूँगा। तो इमाम मालिक पेशाब इतना ज़्यादा रोकते थे, इतना ज़्यादा रोकते थे कि आखिर पे आपको प्रोस्टेट का मसला बना, पेशाब कंट्रोल से बाहर हो गया। तो बात यह है कि हमारे तो अकाबरीन कम खाते थे, कम सोते थे, कम बोलते थे। हाँ जितना दिल चाहे बोले मगर दीन की बात करें, जितना दिल चाहे बोले मगर अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुनाए, तो वो इतना अजर है। इमाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मालिक मौला जो दीन की बात करता है, जो अच्छी बात करता है, जो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात करता है, जो नेकी का हुक्म करता है, बुराई से रोकता है, उसे कितना अजर देता है। तो रब कायनात जल्ल वाला ने फरमाया प्यारे मूसा जो एक जुमला बोलता है वो चाहे नेकी का जुमला बोले चाहे बुराई से मना करने वाला जुमला बोले, एक जुमले के बदले 1 साल की इबादत का अजर देता हूँ। ये इतना अजर तो रब कायनात जल्ल वाला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें मिलता है, और यकीनन इस उम्मत का खासा है। रब कायनात जल्ल वाला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाएंगे और आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी वाहिद उम्मत वो उम्मत है जिसे उम्मती मरहूमा कहता हूँ कि अल्लाह ने इस पर बड़ा रहम किया। इतने बड़े बड़े गुनाहों के बावजूद मेरा रब इस उम्मत को अजाब नहीं देता, इसलिए कि मैं जब तक इस उम्मत के अंदर मौजूद हूँ इस उम्मत पे अजाब नहीं आएगा। करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा मरना भी बेहतर। से आपा ने अर्ज़ की हुजूर जिंदा रहना आपका हमारे पास ये तो बहुत बेहतर है, लेकिन दुनिया से चले जाना कैसे बेहतर? मैं अना फ़रतुन लकुम, मैं तुम्हारे लिए बतौर फ़रत हूँगा कि मैं कब्र में जाके भी तुम्हारे लिए दुआगो रहूँगा। जो उम्मती नेकी का काम करेगा मैं उसके लिए बुलंदी दर्जात का बायस बनूंगा, दुआ करूँगा या अल्लाह इसे बुलंद मर्तबा दे दे, और जो बुराई का इर्तिकाब करेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा या अल्लाह इसे तौबा की तौफीक दे दे। मुझे हैरानगी होती है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार करते हैं कि कोई गुनाह भी करे तो सरकार उसकी बगैर कहे भी सिफारिश करते हैं कि मालिक मौला ये जैसा भी है तो मेरा उम्मत ही ना, इसे तौबा की तौफीक दे दे, इसे माफ़ी मांगने की तवज्जो अता कर दे। तो यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बेहद प्यार करते हैं, और हमारी खुशबख्ती है कि हमें यहाँ बार बार आना नसीब हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग भी आते हैं वो एक बार ऐसे यहाँ से पाक हो जाते हैं गोया उन्होंने कोई गुनाह किया नहीं। करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मदीना तो तलकीर, मदीना भट्टी की मानद है। जैसे भट्टी में लोहा डाला जाता है, आग में जलाया जाता है, और इतना जलाया जाता है कि लोहा आग की तरह सुर्ख हो जाता है, फिर उसको मोल्ड करके जो चाहे बना लिया जाए। ऐसे ही जो बंदा यहाँ मदीना तैयबा में आता है उसे अल्लाह जल्ल शानू जिन आजमाइशों से गुजारता है उनका सिला कम से कम अल्लाह ये देगा कि वो ऐसे हो जाएगा जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। इसी तरह काबा में है कि जिसने रब के घर का तवाफ किया और उम्रा अदा किया या हज किया, रब कायनात जल्ल वाला फरमाते हैं महबूब उसको ये तोहफा दूंगा तो ऐसे हो जाएगा जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उम्मती को अगर कांटा भी चुभता है
اللہ اس کے چبنے کی وجہ سے اسے اس کا گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اس پہ اپنی رحمتیں بھی نازل کرتے ہیں، اسے برکتوں سے بھی مالا مال کرتے ہیں اور اسے اپنا قرب بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ کانٹا بھی چوبے تو کتنا آ جاتا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے جسے ایک رات کا بخار آیا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، صبر و رضا کا پیکر بن کے بخار کو قبول کر لے، اللہ کی رضا سمجھ کے اپنا علاج روٹین کے مطابق بے شک کرے، ڈاکٹر سے دوائی بھی لے، مگر اللہ کا شکوہ نہ کرے، ایسے بندے کو اللہ جل شانہ ایسا اجر دیتا ہے۔ یہ وادی ہمرا ہے، دائیں ہاتھ پہ دیکھیں چھوٹی سی مسجد ہے، اس پہ ایک چاند بنا ہوا ہے، ایک کمرہ نما مسجد، یہ وہی وادی ہے جہاں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب تشریف لائے تھے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب یہاں آ کے تھک کے آرام فرما ہوئے اور آپ کا قافلہ یہاں رکا تو آپ نے سنتیں چھوڑ دی۔ غالباً عشاء کی نماز کی سنتیں تھیں تو چونکہ غیر موقعہ تھی، آل رسول کے فرد تھے مگر تھکے ہوئے تھے، سفر بھی تھا اور ہر بندے کے لیے گنجائش ہے کہ سفر میں کثرت نماز پڑھے، مگر آپ نے عشاء کی 4 سنتیں چھوڑ دی۔ جب سوئے تو آقا کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے تو نے میری سنتیں کیوں چھوڑی؟ اس کی وہ تو تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑی۔ میں کہ تو میرا امتی ہو کے، میری آل کا فرد ہو کے، میری آل سے ہوتے ہوئے پھر تم سنتوں کو چھوڑتے ہو، تمہیں تو بدرجہ اولا سنتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ وہ وادی تھی جسے وادی ہمرا کہتے ہیں۔ پیدل آیا کرتے تھے لوگ، 16 دن لگتے تھے، جب اونٹوں کا سفر تھا اونٹوں پہ سوار ہو کے آتے تھے، اور اگر گھوڑوں پہ آتے تو 15 دن میں یہ سفر طے ہوتا تھا۔ آج اتنی لگژری گاڑیاں ہیں اور بہترین قسم کا سفر ہے، اے سی گاڑی میں بیٹھ کے پھر بھی ہم شکوے کرتے کہ بہت دیر لگ گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا شکوے ہماری زبان پہ آتے ہیں۔ اور اب تو ٹرین کا سفر اور آسان ہو گیا، 2.25 گھنٹے میں مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ ٹرین پہنچا دیتی ہے۔ اور اس سے بھی آگے ایک قدم اٹھائیں تو ہوائی جہاز کا سفر ہے، جو کہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا سفر ہے، آدھے گھنٹے میں آپ آرام سے پہنچ جاتے ہیں، تو آسان ہے سفر۔ وادی عمرہ میں پیر میر علی شاہ صاحب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، پھر یہاں پہ وہ اشعار بھی پڑھتے ہیں اور پھر وہ بھی کہتے ہیں آج سکھ میں تنادی بدھیری ہے، کیوں دلی اداس گنیری ہے۔ تو اس طرح یہ ان کے اشعار ہیں، پنجابی میں بہت بڑا کلام ہے آپ کا، تو اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو بڑے روحانیت پیدا کرتے ہیں، مٹھاس والے جملے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھری باتیں ہیں۔ التجا ہے کہ سرکار آج پھر ملاقات کریں، ہوا مٹھوی گالی علاؤ سجن جڑی ہمرا وادی سن کریاں۔ یہ ہمرا وادی اسی لیے اس کا نام آپ نے یوز کیا۔ الحمرا یہ بورڈ لگا ہوا تھا آپ کے دائیں ہاتھ میں، لیکن اب تو ماشاءاللہ آگے نکل آئے، آگے اہل بیت کے گھر بھی ہوں گے جسے وادی حسینیہ کہتے ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، وہ بھی اسی طرح کے کچے مکانات ہیں جہاں اہل بیت یہاں آ کے آباد ہوئے تھے۔ تو باتیں تو بہت ہیں، جتنی دل سے سناتا تو آپ تھک جائیں گے، نیند بھی آپ کو آ رہی ہوگی، سو بھی گئے ہوں گے بہت سارے لوگ، لیکن میرا تو مزاج ہے الحمدللہ اللہ جل شانہ نے جو عطا کیا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو اتنا علم ہونا چاہیے، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ نے علم کا نور عطا کیا ہے، کسی کو صرف جہالت کی باتیں دی ہیں، کسی کے ذہنوں میں فسق و فجور ہوتا ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، کسی کی نگاہیں بے حیائی کے منظر دیکھتی ساری رات فیس بک پہ گزار لیتے ہیں، کسی کی نگاہوں میں قرآن کی آیات ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کے لیے چاہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ جل شانہ کے ان معاملات میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں اپنے لیے ہمیشہ دعا کریں اللہ آپ کو علم کے نور سے آراستہ کر دیں، مطالعہ کیا کریں، جہاں دنیاوی کتابیں پڑھتے ہیں وہاں علم دین بھی حاصل کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، علماء سے سیکھیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی سیرت و کردار کو پڑھیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے کردار کو پڑھیں، صحابیات کے کردار کو پڑھیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کی آپ
उसवा हसना पे चलें, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ पर्दे का एहतमाम इस लेवल पे करें। यकीनन हमारे लिए ये मशअल राह हस्तियाँ हैं, अगर इनके रास्ते पे चलेंगे तो हमारी दुनिया भी आबाद है, आखिरत भी आबाद है। अल्लाह जल्ल शाह बहुत अजर अदा करते हैं। और आका करीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब में तशरीफ़ लाना ये मामूली बात नहीं है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं ख्वाब में जब आता हूँ तो मैं सच सच मैं ही आता हूँ, मेरी शक्ल में शैतान कभी भी नहीं आ सकता। तो उलमा फरमाते हैं कि जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिलते हैं तो बरहक मिलते हैं, मगर इसमें एक बात का ख्याल रखें कि अगर शैतान किसी और शक्ल में आकर दावा करे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और वो गैर शरई काम का हुक्म दे तो ऐसे ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उससे बचना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। हाँ, अगर शरई एतबार से ऐसा हुक्म दिया जा रहा है जो जायज़ भी है तो यकीनन वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आके ऐसे हुक्म देंगे। तो ये अल-वासिता के नाम से अभी इस वादी से गुजर रहे, ये भी मुतबर्रिक वादी है। अल-वासिता ये निस्बतों वाली वादी है, चूँकि सहाबा अजमईन इन्हीं जगहों पर रहा करते थे। तो ये जगह भी बिल्कुल बदर के करीब है, यहाँ से तकरीबन अभी कोई 20 किलोमीटर फासला है। बदर कच्चे मकान नहीं बने हुए साइडों पे, तो ये मुख्तलिफ जगहों पे चूँकि मुख्तलिफ सहाबा रहा करते थे, अहले बैत भी यहाँ पे आके आबाद हुए थे। ये पुराने से पुराने मकानात, उनका खंडरात आपको बदर में भी नजर आएंगे। ये मिट्टी से बने हुए मकानात, ये पत्थरों से बने हुए मकानात हमारे लिए मुशर्रदा है। तो सच्ची बात है, इस ज़िंदगी को एक नज़र तसव्वुर में भी लाएंगे तो हमें ये इबरत नसीब होगी कि यार हम कितने खुशहाल हैं, कितनी सहूलतों में रहते हैं, मगर फिर भी शुक्रगुजारी नहीं करते। अगर शुक्रगुजार रहेंगे कि उसका अजर है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर नाशुक्रे बनोगे तो अल्लाह की तरफ से शदीद अज़ाब आएगा। अज़ाब क्या है? उलमा फरमाते हैं कि फिर अल्लाह जल्ल शानो बंदे की ज़िंदगी को तंग कर देंगे। जो रब को याद नहीं रखता, उसका शुक्र बजा नहीं लाता। मन आरादा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दंका। जिसने मेरे ज़िक्र से एराज़ किया, ज़िक्र से मुँह मोड़ लिया, मेरी याद उसे ना आई, मुझे भूल गया, तो फिर क्या होगा कि उसकी मईशत, उसकी ज़िंदगी उस पर तंग हो जाएगी। बंदा कहता है जी मेरी रोज़ी किसी ने बंद कर दी, बंदिश हो गई, रिश्ते नहीं हो रहे बच्चों के और कारोबार नहीं चल रहा, ये किसी ने तवीज़ कर दिए, जादू कर दिए। किसी की क्या औकात है किसी का रिस्क बंद कर सके? किसी की क्या मजाल है किसी को बंदिश कर सके? हकीकत में ये सारे काम अल्लाह की ज़ात करती है। बंदा बेबस महज है, बंदे के बस में कुछ भी नहीं है, बंदा बिल्कुल लाचार है, मगर अल्लाह जिससे काम लेना चाहे तो उसे इज्जतों का ताज पहना देता है। अल्लाह चाहे तो चींटी से काम ले ले। वादी नमन आप देखें, छोटी सी चींटी है, कुछ नहीं जानती, और चींटी की तो आवाज़ भी कभी किसी ने नहीं सुनी। इतनी सारी चींटियाँ इकट्ठी करके अपने कान के करीब ले जाएं, आपको कान में एक आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी। चींटियों की आवाज़ होती नहीं है, चींटी के मुंह में ज़ुबान होती नहीं है। अब ये तजर्बे करके देख लें, चींटी बिल्कुल बोल सकती नहीं है, मगर इतना बड़ा काशन अपने जो उसके मुंह के ऊपर दो छोटे से बाल होते हैं, आपस में वो उनको रगड़ती है तो उससे जो शुआएं पैदा होती हैं, उससे जो सिग्नल पैदा होते हैं वो दूसरे तक बात को पहुंचा देते हैं। पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील के फासले पे हैं, मुस्कुराए। अर्ज़ की सहाबा ने, उनके जो सहाबी थे, उनके अकीदतमंद थे, प्यार करने वाले थे, साथी थे, अर्ज़ करते हुजूर आप किस लिए मुस्कुरा रहे हैं? कहने लगे उस लंगड़ी चींटी को देख के मुस्कुरा रहा हूँ। 3 मील का फासला, नबी की निगाह की वुसअत देखिए कि 3 मील के फासले पे जो चींटी अपनी चींटियों से बात कर रही है वो बात भी सुन रहे और मुस्कुरा भी रहे, और ये भी बता रहे कि लंगड़ी चींटी है, उसकी एक टांग नहीं है। तो वो कह रही है कि अपने अपने बिलों में घुस जाओ, इसलिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, हो सकता है लाइटनी में तुम्हें रौंद डाले। अब कुरान की आयत गवाह है कि उस चींटी के बोल को नबी पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन लेते हैं,
مگر اس کا دوسرا روپ دیکھیے کہ وہ چیونٹی ہے، ذات کی چیونٹی ہے، نبی نہیں ہے، وہ ولی بھی نہیں ہے، حشرات الارض میں سے ایک ایسی مخلوق ہے جو بالکل محض لاچار اور بے بس ہے، مگر رب نے طاقت کتنی دی ہے اسے؟ اتنی طاقت سے نوازا ہے کہ وہ 3 میل کے فاصلے پہ نبی کو دیکھ بھی لیتی ہے، ان کے لشکر کو بھی دیکھ لیتی ہے، اور اس کا تذکرہ بھی کرتی ہے کہ ابھی سلیمان علیہ السلام کا لشکر ادھر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں رون ڈالے، اپنے دلوں میں گھس جاؤ۔ اب وہ کتنی پیاری چیونٹی تھی کہ جسے میرے رب نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ 3 میل کے فاصلے پہ نبی کی زیارت بھی کر رہی ہے، اور نبی کی بات کو بھی سن رہی ہے، اور نبی کے لشکر کو بھی دیکھ رہی ہے۔ ہم تو اسی کشمکش میں ہیں کہ پتہ نہیں نبی دیوار کے پیچھے کا علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جس رب کی اتنی کمزور مخلوق اتنا علم رکھتی ہے کہ نبی کو 3 میل کے فاصلے پہ دیکھ لیتی، کتنے پہاڑ ہوں گے، راستے میں کتنی رکاوٹیں ہوں گی، مگر چونٹی کا علم اتنا ہے تو اللہ کے نبیوں کا علم کتنا ہوگا۔ تو یہ احمقانہ بات ہوتی ہے جو بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی نبی جانتا کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں چونٹی اتنا کچھ جان لیتی ہے تو نبی تو درجہ الٹا جانتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ موتا میں جو جہاد ہوا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے جانے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ پورے لشکر کی کمانڈ کرنے والا ہم فلاں کمانڈر مقرر کرتے ہیں اور جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں دے دینا، جب وہ شہید ہو جائے تو پھر فلاں کے ہاتھ میں دے دینا۔ جن 3 صحابہ کے بارے میں میرے نبی نے یہ خبر دی، مدینے میں بیٹھ کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے باقی صحابہ کو پوری کمنٹری کر کے سنا دی، پوری بات سنا دی کہ اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں، اب وہ شہید ہو گیا، اب فلاں کے ہاتھ میں جھنڈا، اب وہ بھی شہید ہو گئے، اب فلاں کے ہاتھ میں جھنڈا۔ اسی جنگ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی شیر خدا کے سگے بھائی تھے، ان کی شہادت ہوئی۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ محترمہ اسماء بنت امیس، میرے کریم آقا علیہ السلام ان کو حوصلہ دینے کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ میرے شوہر جنگ میں شہید ہو گئے، میرے نبی مجھے تسلی دینے کے لیے آئے۔ انہوں نے رونا شروع کیا، تھوڑا سا جب روتے ہیں تو آواز بلند ہو جاتی ہے، قدرتی بات تھی، بیوی تھی، شوہر کے حوالے سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور رونے کے دوران آواز بھی پیدا ہوئی۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماء بلند آواز سے رونے وہ میرے لیے اللہ جل شانہ نے منع کر دیا ہے، میرے امتیوں کے لیے صرف اتنی اجازت ہے کہ انہیں جب کوئی دکھ پہنچے، کوئی غم پہنچے، وہ شور نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں۔ تو پھر حضرت اسماء خاموش ہو گئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پھر ان کی دلجوئی کے لیے ایک اور بات کی، وہ یہ تھی کہ کریم آقا علیہ السلام صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، آسمان کی طرف میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ بلند کیا، سارے صحابہ بیٹھے سرکار کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ زیبا آسمان کی طرف کیا تو کریم آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ وعلیک السلام وعلیک السلام وعلیک السلام ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کا جواب دے رہا ہوں کہ ابھی فرشتوں کے جھرمٹ میں حضرت جعفر طیار اڑتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں اور انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ بات یہ ہے ان کو طیار کیوں کہا گیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے تھے، اب ان کے بازو نہیں تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان کو پر عطا کیے ہیں، تو پروں کی مدد سے وہ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ طیارہ، طیار اور طائرہ، یہ پرندے کو کہتے ہیں، پرندہ طائر، اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی کہا اے طائر لاہوتی، تو یہ طائر سے مراد پرندہ۔ کسی پرندے کی مصداق جب جہاز اڑتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، اڑنے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو
طیارے سے اسی طرح تیار اس لیے کہا گیا کہ وہ بھی پروں والے تھے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے, وہ اڑتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا. کتنی بھی پیاری بات ہے کہ میرے نبی اپنے پیارے سے ہاتھی کو اڑتے ہوئے فرشتوں کے جھرمٹ میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ان کی آواز بھی سن رہے ہیں. تو میرا رب اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے, جب نوازنے پہ آتا ہے تو یہ معمولی سی مخلوق ہوتی ہے اس کو بھی نواز دیتا ہے. جیسے چیونٹی کی بات میں نے بتائی, میرے رب نے مچھر کو اتنی بڑی طاقت دی کہ نمرود کے ناک میں داخل ہوا اور اسے موت کے آغوش میں لے گیا. ایک مچھر اس نے اتنے بڑے نمرود کو, جو یہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں, رب ہونے کا جس نے دعویٰ کیا تھا, ایک مچھر نے اسے مار کے ختم کر دیا. بات یہ ہے کہ میرا رب بڑا بے نیاز ہے, چاہے تو ابابیلوں سے کام لے لے. چھوٹے چھوٹے پرندے آپ نے اڑتے ہوئے دیکھے مکہ میں, حرم کعبہ میں, چھوٹی چھوٹی جیسے جیسے چڑیاں ہوتی ہیں, اتنی جسم کی جسامت ہے ان کی, تو وہ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. ابھی بار بار وہیں پہ رہتے ہیں, وہیں پہ اڑتے ہیں, ان کو ابابیل کہتے ہیں. یہ جو ابابیل ہے یہ اتنی چھوٹی مخلوق ہے, مگر اللہ نے ان کو حکم دیا جب ابرہا اپنے ہاتھیوں کو لے کے آیا اور اس نے آ کے خانہ کعبہ کو مسمار کرنا چاہا, تو حضرت عبد المطلب میرے کریم آقا علیہ السلام کے دادا جان ہیں, ان کے اونٹ اس نے قبضے میں لے لیے. وہ وہاں گئے, ابرا سے کہنے لگے, ابرا میرے اونٹوں کا کیا قصور ہے, ہمارا کیا قصور ہے, مجھے میرے اونٹ واپس کر دیں. کہنے لگا میں تو خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اے ابرا, تو جان اور تیرا رب جانے اور خانہ کعبہ جانے, تو گرانا چاہتا گرا دے, تو دیکھ پھر رب کی طرف سے کیا عذاب آتا ہے تجھے. باقی رہا میرا معاملہ جو ہے, میرے اونٹ تو مجھے واپس کر دے. خیر اس نے کہا کہ چلیں یہ میرے لیے آسان ہو گیا, اس نے اونٹ واپس کر دیے. اب کیا ہوا, اونٹ تو واپس دے دیے, اب خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے لگا. وہ حیران تھا کہ اتنا بڑا سردار ہے قریش کے قبیلے کا, مگر اس نے لڑنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا میں تو نہیں لڑوں گا, خانہ کعبہ پہ آپ حملہ کریں گے, رب کائنات جل وعلا اس کا مقابلہ خود کریں گے اور رب اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا. ابرا کہنے لگا یہ تو میرے لیے بہت آسان ہو گیا. اب اس نے ہاتھیوں کی فوج لے کے حملہ کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا. رب کائنات جل وعلا نے ابابیل بھیجے. یہ چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی چونچوں میں ایک ایک پتھر لے کے آئے. اب چونچ کے اندر کتنا پتھر آ سکتا ہے, چھوٹا سا ذرہ پتھر کا اٹھا کے لائے. ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا کہ اس سے فلاں ہاتھی والا مارا جائے. وہ ہاتھی بھی مر گئے اور ان کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح اللہ نے کر دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم. تو ایسے کر کے جیسے بھوس ہوتا ہے کھایا ہوا, جانور کھاتا ہے, چارہ کھانے کے بعد جگالی کرتا ہے, اس کے بعد جو اپنے منہ سے نکالتا ہے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے, اس طرح اسے اتنے بڑے بڑے شہیم ہاتھی, بڑے بڑے جسموں والے کاٹا لوگ اللہ جل شانہ نے ابابیلوں کے ذریعے ایسے ان کو کر دیا جیسے رات ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ جس سے چاہے کام لے لے. تو سچی بات ہے انسانوں کو اللہ جل شانہ نے وہ مرتبہ دیا کہ جو بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. سچی بات ہے. تو لہٰذا جہاں انسان رب کے مقابلے میں بے بس اور لاچار ہے, وہاں مخلوق میں بہت سارے ایسے ہیں جن سے بندے کو اللہ نے بڑے مرتبے پہ فائز کیا, بڑے اختیارات دیے ہیں. اور دیکھیں ہے تو انسان اتنے بڑے ہاتھی کو نکیل ڈال دیتا ہے. اتنا بڑا ہاتھی ہے جسامت کے اعتبار سے مگر انسان کے کنٹرول میں ہے. اتنے بڑے پہاڑ ہیں مگر انسان کے کنٹرول میں ہے. اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے مگر انسان کے کنٹرول میں. یہ ساری چیزوں پہ اللہ نے اگر کسی کو اشرف بنایا ہے تو اشرف المخلوقات انسان ہے. دوبارہ باتیں میں نے بہت کی, اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ابھی آگے جیسے ہی بدر کی وادی میں داخل ہوں گے انشاءاللہ بدر کے حوالے سے بھی عرض کروں گا.